السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی حضور یہ فرما دیں کہ کورونا کی یہ جو وبا ہے اس سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل پوری دنیا جو ہے وہ ایک خطرناک وبا جس کا نام کرونا ہے اس میں مبتلا ہے، اور پوری مسلمان امہ بھی اس میں مبتلا ہے۔ یہ میں بہت دکھ اور بہت کرب کے ساتھ یہ بات پوری مسلمان امہ کے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، سب مسلمان قوم سے مخاطب ہو کر یہ بات کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اپنی ناقص رائے کے مطابق کہ یہ کوئی بھی وبا ہے وہ ایک عذاب ہے، اور وہ عذاب اس لیے ہم پر نازل ہوا ہے کہ ہم نے اجتماعی طور پر کوئی ایسی غلطیاں شروع کر دی ہیں، کوئی ایسے گناہ سرزد ہونے لگے ہیں ہم سے کہ ہم اجتماعی طور پر پوری بحیثیت سوسائٹی، بحیثیت قوم اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی احکامات الہی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ کریم تو بے نیاز ہے، اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری حفاظت کے لیے پردے کا حکم لے لیں کہ جب عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دے دیا کہ ہر بالغ عورت جو ہے وہ پردہ کی پابندی کرے، تو بھئی اس میں اب دوسری رائے کیوں کر قائم ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے؟ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہ درد ماننا اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں، میری ماؤں، میری بہنوں، جو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ پردہ کریں، تو کیا اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ تھا؟ بھئی آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے یہ حکم تھا، اور ہم نے اس کو بوجھ سمجھ لیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بوجھ ہی نہیں بلکہ اس کو برا جاننے لگے۔ برا ہی نہیں بلکہ بغاوت شروع کر دی کہ جو لوگ اس کی پابندی کر رہے تھے ان کی تذلیل شروع کر دی۔ کوئی خدا کا خوف کرے، اگر آپ نے نہیں پردہ کرنا، آپ کو کوئی مجبوری ہے، تو کم سے کم اس کا مذاق نہ بنائیں، اس کو برا نہ سمجھیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑا نہیں ہے۔ جس قوم نے بھی، جس معاشرے نے بھی، دیکھیں جو غیر مسلم بھی ہیں، وہ احکامات الہی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ تلقین فرمائی ہوئی ہے کہ آپ نہیں ہیں، آپ عمل نہیں کرتے، یہ اور بات ہے، لیکن
ان احکامات کو کہ ہم اس کو تذلیل کریں، اس کی مخالفت کریں. اور یہاں کیا ہوا کہ ہماری ہی ماؤں بہنوں نے یہ جسارت، بے حیائی کی یہ حد کہ میرا جسم میری مرضی. بھئی خدا تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا. میں درد ماننا اپیل کرتا ہوں، میری ہی وہ مائیں ہیں، میری ہی وہ بہنیں ہیں، میری ہی بیٹیاں ہیں. میں دست بستہ ان سے یہ اپیل کرتا ہوں، یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ احکامات الہی ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے اترے ہیں. جب ہم اپنی حفاظت ہی خود کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ وبائیں یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی ایک نشانیاں ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں اور ہمیں ان سے توبہ کرنی چاہیے. اسی طرح اور کوئی بھی بات ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، کسی نے داڑھی مبارک نہیں رکھی، وہ اور بات ہے. لیکن جس نے رکھی ہے اب وہ بازار میں دیکھ لیں کہ مولوی صاحب سودا لینے جا رہے ہیں، اور مولوی صاحب کو جب کوئی سودا دکھاتا ہے تو وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ مولوی صاحب جو ہیں یہ جھاڑو قسم کے بندے ہوں گے. یعنی اس کو بجائے اس کے کہ اس نے ایک اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا ہوا تھا، اس کی قدر کی جاتی، اس کا احترام کیا جاتا، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو گھٹیا جانا، ہم نے اس کی تذلیل کی کہ تو نے اگر یہ سنت رسول کی پیروی کی ہے تو ہمارے معاشرے میں آپ کی قدر یہ ہے. تو میں پوری مسلمان امہ سے اسی طرح اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم اس کا جائزہ لیں اور کم از کم یار اگر اس کو روک نہیں سکتے تو کم از کم یہ دل میں تو اس کو برا جانے. ارے دل میں برا جاننے کی تو حد کیا تھی، اس کی حمایت شروع کر دی اور احکامات الہی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پوری مسلمان امہ جو ہے توبہ کرے اور اسی طرح جو ہماری مسلمان ملکوں کی حکومتیں ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں اور اجتماعی توبہ کا اہتمام کریں اور شاعر اللہ کی قدر اور عزت افزائی اس کا بیان کریں اور تربیت کی لوگوں کی تربیت کے لیے اہتمام کیا جائے، پروگرام چلائے جائیں، اویئرنیس دی جائے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر ہمیں اپنی آغوش میں لے لے گی اور ہمیں اس کرونا وبا سے چھٹکارا مل جائے گا. اگر ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا تو مجھے خوف ہے یہ ایک وبا تو کیا کئی اور وبائیں پھوٹ سکتی ہیں. تو میں پھر دردمانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے کہ سارے کے سارے اپنے اعمال کا جائزہ لیں، میرے لیے بھی دعا کریں
میں بہت اس معاملے میں یہ بیان دے کر بھی میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے ہی گریبان میں جان کے دیکھوں تو وہ تار تار نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کی رحمت کو آواز دے رہا ہوں، اے میرے مالک ہمیں آپ معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سے جو اجتماعی غلطیاں ہوئی ہیں بار الہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے جو مذاق اڑایا ہے تیری احکامات کا، شاعر اللہ کا، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، بار الہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے محبوب کے صدقے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہم ہمیشہ کے لیے تیری طرف لوٹ کر آنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما، آمین ثم آمین، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔